بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب و نکاح میں، اور پچھلے درس میں میں آپ کی خدمت میں نکاح کی صرفی وضاحت بھی کر چکا اور نکاح کی لغوی معنی بھی بتا چکا، نکاح کی فضیلت بھی بتا چکا، اور نکاح کا حکم شرعی بھی بتا چکا کہ شرعاً نکاح مستحب ہے، لیکن اگر نکاح نہ کرنے سے انسان حرام کا مرتکب ہو تو پھر نکاح کرنا واجب ہے۔ آج کے درس کے جو عنوان آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس عورت کے ساتھ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اس عورت میں کیا صفات ہونی چاہیے، دین نے اس کی کیا صفات بتائے ہیں۔ دنیا والوں نے تو عجیب غریب صفات بتا دی ہے، بھائی پڑھی لکھی ہو، جہیز زیادہ ملتا ہو، امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، خوبصورت ہو، یہ وہ، لیکن اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اور دوسرا عنوان ہے کہ شادی کے آداب کیا ہیں، کیا ڈھول بجانا، گانا بجانا یا اس قسم کے آداب ہیں، یا اسلام نے اس کے کچھ آداب اور بتائے ہیں۔ تو اب یتخیر البکرا، لام امر ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ شادی کرنے والا مرد، کیونکہ یہ صیغہ جو ہے وہ مذکر کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرد کو انتخاب کرنی چاہیے البکر، باکرہ لڑکی، یعنی کنواری لڑکی، بیوہ اور مطلقہ نہیں۔ البتہ ان سے بھی شادی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی مزید کامیابی کے جو ہے کیا ہے وہ دروازے تک پہنچے تو آپ کو باکرہ کنواری لڑکی کو انتخاب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل، قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزوج الابکار، نبی کریم نے فرمایا کہ آپ کنواری لڑکیوں کے ساتھ شادی کرو، فإنہن، بتحقیق یہ کنواری لڑکیاں، اطیب شیء افواہن، یہ منہ کے لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہوتی ہیں۔ اب افواہ کنایا ہے یا یہی ظاہری منہ مراد ہے؟ بہرحال یہ اطیب دیکھیں افعل و تفصیل کا سیکھا، یعنی زیادہ پاکیزہ ہیں منہ کے لحاظ سے۔ یا اس کا ایک دنیاوی توجہ یہ بھی کر سکتے ہیں، جو ایک دو شوہر دیکھ کے آئی ہوگی تو وہ منہ بند نہیں رکھے گی، آپ کو ٹینشن دیتی رہے گی۔ کنواری لڑکی عام طور پر شوہر کی سنتی ہے، شوہر کو کم سناتی ہے۔ وہ انشف ہو ارحامن، اور جو کنواری لڑکی ہے وہ رحم کے لحاظ سے بھی زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ انشف بمعنی اطہر، یعنی اس نے پہلے کسی اور مرد کو دیکھا ہی نہیں ہوتا ہے، یہ پہلا مرد ہے جس کو یہ دیکھتی ہے تو اسی پہ اکتفا کرتی ہے۔ لیکن اگر پہلے شادی تھی، فرض کریں پہلے مرد میں کچھ مردانگی والی خصوصیات زیادہ تھیں، دوسرے میں کم ہیں، تو یہ دوسرے سے مطمئن نہیں ہوگی، اس لیے کنواری لڑکی ہوگی تو وہ زیادہ پاکیزہ ہوگی رحم کے لحاظ سے۔ وَأَرْدَأُ شَيْءٍ أَخْلَافًا، اور یہ جو ہے زیادہ، ادرا بھی زیادہ کی معنی میں، اکثر کی معنی میں، یہ اخلاف کے لحاظ سے بھی اکثر ہوگی۔ اخلاف کیا ہے؟ اخلاف جمع ہے خلف کی۔ خلف کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے بچے کو جو دودھ دے گی تو اس میں دودھ کی بھی کثرت ہوگی۔ وَأَفْتَحُ شَيْءٍ أَرْحَامًا، اور یہ رحم کے کھلنے کے حوالے سے بھی زیادہ کھلی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اسی بندے کے حوالے سے ہی گویا کہ اکتفا کرنے والی ہوگی۔ تو اب یہ پہلی شرط تھی کہ وہ باکرہ ہونی چاہیے۔ اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ نبی کریم نے تو بیوہ سے بھی شادی کی تھی، یہ وہ، تو بھائی نبی کریم وہ شریعت والے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کیا مصلحت تھی کہ وہ بیوہ عورتوں سے شادی کرتے تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ بیوہ سے شادی کرنے کو ہم بھی حرام نہیں کہتے، لیکن خود نبی کریم نے فرمایا کہ باکرہ سے شادی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ العفیفۃ، اس کے ساتھ شادی کرو جو پاک دامن ہو، کس سے؟ ان الزنا، یعنی اس نے کبھی برائی نہ کرائی ہو۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ الولود، جس عورت کو شادی کے لیے انتخاب کرتے وہ ولود ہونی چاہیے۔
ولود کا ظاہری ترجمہ تو یہ زیادہ بچے دینے والی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی کے وقت بچے ہوں، بلکہ اس کا خاندان ایسا ہو کہ جس میں کثرت کے ساتھ اولاد ہوتی ہے۔ آج کل تو ہم 2 بچوں پہ ہی اکتفا کر دیتے ہیں، بھائی 2 ہی کافی ہیں، نہیں۔ اے ما من شأنہا ذالک، ولود سے مراد یہ ہے کہ جس عورت کی شان یعنی حیثیت، خلقت، خاندانی لحاظ سے ذالک کثرت کے ساتھ اولاد پیدا کرنا ہے۔ وَاللَّہ تَكُونَ یائسۃ ولا صغیرہ ولا عقیمہ۔ پھر ولود کی کچھ اس طریقے سے بھی وضاحت کرتے ہیں، ولود ہو یعنی وہ یائسہ نہ ہو۔ یائسہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کی مدت حیض ختم ہو جائے، اور وہ چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، جو جناب 5 سال کی، ولا عقیمن، اور جو ہے کیا ہے وہ نازا، یعنی جو ہے کیا ہے ایسی عورت نہ ہو جس کو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ کیوں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے تزوجوا بکرن ولودن، تم شادی کرو کنواری لڑکی کے ساتھ اور اس لڑکی کے ساتھ جس میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہو۔ یا ایسا عورت میں تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی، صغیرہ میں بھی صلاحیت بالفعل نہیں ہوتی، عقیمہ میں بھی صلاحیت نہیں ہوتی، تو ان سے نبی کریم نے کہا شادی کرو۔ ولا تزوجوا حسناء، خوبصورت لڑکیوں سے شادی نہ کرو، جمیلتن، جو خوبصورت ہوں، عاقرہ، لیکن ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ فإنی، نبی کریم نے فرمایا بے تحقیق میں اباہی فخر کروں گا بکم الامم، تمہاری وجہ سے دوسروں امتوں پر، یوم القیامت، قیامت کے دن، حتیٰ بسکت، یہاں تک کہ اگر تمہارا بچہ ضائع ہو گیا ہے، یعنی وہ صحیح سے حمل میں ٹھہرا تھا لیکن زندہ پیدا نہیں ہوا، تو بھی میں اس پر فخر کروں گا کہ یہ بھی میرا امتی ہے۔ یذلو محبنطئن، اب یہ بڑا اچھا جملہ ہے ان والدین کے لیے کہ جن کے بچے جو ہے چھوٹی عمر میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں یہ شخص کھڑا ہوگا، محبنطئن کا مطلب یہ ہے کہ جس کا پیٹ غصے سے بھرا ہوا ہو، یعنی پیٹ پھولا ہوا ہوگا غصے سے، کہاں کھڑا ہوگا؟ علی باب الجنت، جنت کے دروازے پہ۔ فیقول اللہ عز وجل ادخل الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقول اللہ، بچہ تو بچہ ہے نا، بولے گا اللہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ بھائی کیوں جنت میں داخل نہیں ہوگے؟ حتیٰ یدخل ابوایہ، یا تو قبلی یا قبلی، لیکن قبلی، یہاں تک کہ میرے ماں باپ میرے سے پہلے جنت میں جائیں، یعنی ماں باپ جہنمی تھے، یہ بچہ کہے گا کہ نہیں یہ جنت میں جائیں، تو پھر فیقول اللہ تبارک و تعالی لملک من الملائک، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے کسی ایک ملک کو کہے گا ائتنی بابویہ، میرے پاس اس بچے کے ماں باپ دونوں کو لے آؤ۔ فیأمر بہما، پھر اللہ حکم کرے گا اس ماں باپ کو الی الجنت، کہ تم بھی جنت میں جاؤ۔ فیقولو، پھر اللہ کہے گا ھذا بفضل رحمتی لک، یہ میرے فضل کی وجہ سے اے بچہ تم پر، میری رحمت ہے تم پر، اس لیے میں نے تمہیں جو ہے تمہارے والدین کے ساتھ جنت میں بھیج دیا۔ خوب، بس کنواری ہونی چاہیے، اور اس کے بعد عفیفہ ہونی چاہیے، ولود ہونی چاہیے، الکریمت الاصل، بھائی اس کا بنیاد کریم ہو۔ بنیاد کریم ہو کا مطلب بین یکون ابواہ صالحین مؤمنین، اس کے ماں باپ دونوں صالح بھی ہوں اور مومن بھی ہوں۔ آج کل تو بس جس سے آنکھ لگ گئی وہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، بھائی اس کا باپ کو کا باپ کا تو پتہ نہیں ماں فلاں ہے، نہیں بھائی، جس کے ساتھ شادی کرتے ہو اس کے باپ کو بھی دیکھو، اس کے ماں کی بھی دیکھو، نیک صالح تھے، ان کا آپس میں نکاح تھا، اس سے یہ بچی پیدا ہوئی یا بغیر نکاح کے بچی پیدا ہوئی۔ قال، نبی کریم فرماتے ہیں انکحوا الاکفاء، ہم کفو آپس میں شادی کرو، یعنی تم حلال زادے ہو تو حلال زادہ لڑکی کے ساتھ شادی کرو، مومن ہو تو مومن لڑکی کے ساتھ شادی کرو۔ وانکحوا فیہم، اور تم برابر ہم کفو لوگوں میں شادی کرو۔ واختاروا لنطفکم، اور تم جو ہے کیا ہے اپنے برابر کی لڑکی اپنے نطفے کے لیے اختیار کرو۔ تم اپنے اولاد کا بیج بونا چاہتے ہو بھائی، گندم بونے کے لیے بھی اچھی زمین کا انتخاب کرتے ہو، جو بونے کے لیے بھی اچھی زمین کا انتخاب کرتے ہو، تو بچوں کے لیے بھی اچھی عورت کا جو ہے کیا ہے وہ انتخاب کرو۔ ولا یقتصرو علی الجمال، یقتصرو پڑھیں یا ولا یقتصرو، مرد کو اکتفا نہیں کرنی چاہیے
عورت کے خوبصورتی پر و ثروت، اور عورت کی جو ہے کیا ہے ملکیت پر. جناب ٹیچر ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہوگی اس کی. من دون مراعات الاصل والعفہ، آپ اس کے نہ اصل کو دیکھتے ہیں نہ اس کے پاک دامنی کو دیکھتے ہیں، صرف اس کے ثروت اور مال کو دیکھتے ہیں. تو ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے کہ رسول اکرم نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، پرہیز کرنا ان عورتوں سے جن کے دامن سبز ہوتے ہیں، یعنی ان سے شادی نہیں کرنا. قیل یا رسول اللہ، پھر کہا گیا اے اللہ کے رسول، وما خضراء الدمن، یہ سبز دامن والی کون ہوتی ہیں؟ قال، تو نبی کریم نے فرمایا المرأة الحسناء، وہ خوبصورت عورتیں فی منبت سوء، جو ایسی جگہ پیدا ہوئی ہیں جہاں پر سوء اگتا ہے، برائی اگتی ہے. یعنی کیا؟ یعنی جہاں پر اجنبیوں کی نظریں ہوتی ہیں، آتے جاتے ہیں، جو خوبصورت دیکھتے ہیں اسی میں اپنی جو ہے کیا ہے نظر جما لیتے ہیں. ایسی جگہ والی عورتوں سے شادی نہیں کرو. ہمارے پھر دوست احباب کہیں، یا دوست احباب نہیں تو جو ہیں برال معاشرے والے، وہ کہتے ہیں جی میں تو اس کو گندگی کا کیڑا تھا، اس کو لا کے عزت والی میں زندگی دے رہا ہوں. بھائی تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ ایسے گندے ڈھیر سے کسی عورت کو اٹھا کے اپنے گھر میں نہیں لے آؤ. اگر تمہیں پہلے سے اولاد ہوگی تو اسی عورت کا پھر اثر تمہاری پہلی بیٹی پہ بھی ہوگا، وہ بھی اس طرح ہو سکتی ہے. ورنہ ابی عبداللہ علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی حدیث ملتی ہے اذا تزوج الرجل المرأة لجمالها، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ عورت خوبصورت ہے، یعنی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اور لمالها، یا عورت کے مال و ملکیت کی وجہ سے شادی کرتا ہے، وہ وکل الی ذالک، تو اس بندے کو اسی مال اور جمال کے حوالے کیا جائے گا، یعنی نتیجے میں اس کو کوئی سکون حاصل نہیں ہوگا. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا لِدِينِهَا، لیکن اگر کوئی بندہ ایک عورت کے ساتھ شادی اس لیے کرتا ہے کہ وہ عورت دیندار ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ رزقہ اللہ المال والجمال، پھر اللہ تعالیٰ اس مرد کو اسی عورت سے جو ہے مالا مال بھی کر دے گا اور اس کو خوبصورتی بھی عطا کر دے گا. اب چلتے ہیں ہم آداب شادی کی طرف. شادی کے آداب کیا ہے؟ وَيُسْتَحَبُّ، اور مستحب ہے، لمن اراد تزویجہ، اس بندے کے لیے جس نے ارادہ کیا ہے شادی کا، قبل تعیین المرأہ، ابھی عورت کو انتخاب نہیں کرے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا، عورت کے معین کرنے سے پہلے مستحب ہے صلاۃ رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد والاستخارۃ، اور استخارہ کرے. آج کل یہ جو ہم استخارہ تصویح پہ کرتے یہ کرے، کہتے نہیں، وہ ہوا استخارہ کیا؟ ان یطلب من اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے الخیرت لہو، کہ بہتری ہو اس مرد کے لیے، فی ذالک، اس سے شادی میں. والدعاء بعدہما، اور 2 رکعت نماز کے بعد دعا بھی پڑھے. کون سی دعا؟ الخیرت، وہ دعا جس کا نام ہی خیرہ، یعنی خیر والی دعا ہے، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، اللہم انی ارید، اے میرے پروردگار بے شک میں چاہتا ہوں، ان اتزوج، شادی کروں، فقدر لی، تو پھر تو میری مقدر میں رکھ، من النساء، عورتوں میں سے، اعفوہن، جو زیادہ پاک و پاکیزہ ہے، فرجن، اپنے عزت ناموس کی حفاظت کے حوالے سے، وَأَحْفَظُهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا، اور ایسی عورت مجھے دے جو سب سے زیادہ حفاظت کرے میرے لیے اپنے نفس کی اور میرے مال کی. وَأَوْسَعُهُنَّ رِزْقًا، اور ایسی عورت مجھے دے جو رزق میں سب سے زیادہ وسعت والی ہو، یعنی اس کی وجہ سے مجھے رزق ملے. وَأَعْظَمُهُنَّ بَرَكَةً، اور ایسی عورت دے جو زیادہ برکت والی ہو. وَقَدِّرْ لِي، اے پروردگار میری مقدر میں رکھ، وَلَدًا طَيِّبًا، پاک و پاکیزہ اولاد، تجعلہ خلفاً، اس اولاد کو، اس کو میرا خلیفہ بنا دے، صالحا فی حیاتی و بعد موتی، جو میری زندگی میں بھی صالح رہے اور میرے مرنے کے بعد بھی صالح رہے. او غیر ہی، کہتے یہ دعا پڑھے تو بہتر ہے، یا اس دعا کے علاوہ کوئی اور جو ہے کہ میں نے دعا پڑھے. ورکعت الحاجہ، اچھا یہ تو 2 رکعت پڑھے گا، پھر یہ دعا بھی پڑھے گا، پھر 2 رکعت حاجت کی پڑھے. کیوں؟ لأنها من محام الحوائج، اس لیے کہ یہ جو شادی ہے یہ تمام حاجتوں میں سے زیادہ اہمیت والی جو ہے کیا ہے حاجت ہے. والدعاء بعدہما، پھر ان 2 رکعتوں کے بعد دعا پڑھے، بالمعصور، وہ دعا جو نقل کی گئی ہے، او بما سنہ بمن شاء، یا جو چاہے دعا مانگے. والاشہاد،
اور یہ نکاح پر شاہد ٹھہرانا ہمارے شیعوں کے نزدیک واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ شاہد بھی ہو کہ بھائی اس نے شادی کی ہے۔ والاعلان، اور شادی کو جو ہے کیا کھلم کھلا اظہار کرے، اذا کان الشادی دائما، جب دائمی نکاح ہو۔ والخطبۃ، اور جو ہے کہ خطبہ بھی پڑھے بضم الخاء، خطبہ میں خاء کو ضمہ دے کے پڑھیں، امام العقد، امام بے معنی قبل یعنی عقد سے پہلے، کیوں؟ لتأسی، اس لیے کہ اس میں نبی کریم کی سیرت بھی یہی ہے کہ نکاح سے پہلے وہ الحمدللہ پڑھتے تھے۔ وہ اقل الخطبہ الحمدللہ، کم از کم خطبہ یہ ہے کہ الحمدللہ کا لفظ کہے۔ وہ ایقاء لیلاً، اور مستحب ہے کہ شادی رات میں انجام دے، نکاح رات میں انجام دے۔ قال رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے، من سنت التزویج باللیل، سنت رسول خدا یہ ہے کہ شادی رات میں کرنی چاہیے، کیوں؟ لأن اللہ جعل اللیل سکنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے قرار دیا ہے۔ والنساء انما ہن سکن، اور بے تحقیق عورتیں ہی تو سکون ہے میرے بھائی، اس لیے جو لوگ شادی سے ابھی دور ہیں ان کو اس پہ سوچنا چاہیے اور ان کو شادی کرنی چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔